بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوار درود، وہ چینل جہاں دلوں کو سکون، روحوں کو روشنی اور زبانوں کو درود پاک کی مٹھاس ملتی ہے۔ یہاں درود پاک کے انوار، اسرار، مشاہدات، واقعات، کرامات، کمالات اور اولیاء کرام کے فیوز و برکات، ان کی تعلیمات کا بیان ہوتا ہے۔ جو بندہ روز درود شریف پڑھتا ہے، کیا وہ بس الفاظ پڑھ رہا ہوتا ہے یا کیا وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، میرے عزیزوں، اسلامی بہنوں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہم اسکول میں ایک طریقے سے جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، یعنی کہ ہم جب اسکول جاتے ہیں تو اسکول جانے سے پہلے ہم یونیفارم پہنتے ہیں، اس سے پہلے تیاری کرتے ہیں، منہ ہاتھ دھوتے ہیں، کنگھی کرتے ہیں، پھر کپڑے پہنتے ہیں، جو خاص لباس یونیفارم کا اپنا ہوتا ہے وہ ہم پہنتے ہیں، شوز جو خاص اسکول کے ہیں وہ ہم پہنتے ہیں، پھر بیگ لے کر تیار ہو کر ہم اسکول کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ نماز کے یہ فرائض ہیں، یہ واجبات ہیں، نماز کی یہ شرائط ہیں، اور نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے یہ وضو کرنا ہے، اور اس طرح تیاری کر کے اچھا لباس پہن کر، ٹوپی پہن کر آپ نے مسجد جانا ہے اور اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے۔ سیم اسی طرح جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف پڑھنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو درود وہ عمل ہے جو اگر ٹھیک طرح سیکھ لو تو بندہ عاشق بنتا ہے، صرف درود پاک پڑھنے والا نہیں رہتا۔ معزز سامعین کرام، درود شریف پڑھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ درود شریف ایسے پڑھیں اور ایسے درود و سلام بھیجیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شان کے مطابق ایک مجلس میں جلوہ افروز ہیں اور وہ محبت سے میرا درود شریف سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ اب اس درود شریف کو پڑھنے سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، غسل نہیں تو وضو کرنا ہے، اچھا لباس پہننا ہے، خوشبو لگانی ہے، اور الگ کمرے میں بیٹھ کر ہو سکے تو خوشبو لگا کر، اگربتی مل جاتی ہے تو اگربتی، وگرنہ پرفیوم یا کوئی عطر وغیرہ آپ کو مل جاتا ہے، لبان مل جاتا ہے تو اور بہتر ہے، یہ چیزیں رکھ کر یا لگا کر آپ الگ کمرے میں بیٹھیں، آنکھیں بند کریں اور درود شریف ایسے پڑھیں کہ گویا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے سامنے ہیں، آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر جلوہ افروز آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور میں درود شریف پڑھ رہا ہوں اور آپ مسکرا رہے ہیں اور میرا درود شریف سن رہے ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی آپ کا درود شریف سن رہے ہیں تو کیا آپ درود ایسے ہی بے دہانی میں پڑھو گے یا آپ کا دل ہل جائے گا، آپ کا دل مچل جائے گا؟ پھر سنو، درود شریف پڑھتے وقت تو موبائل دیکھ کر نہ پڑھو، بلکہ ادب سے بیٹھو اور دل میں یہ تصور بناؤ کہ میں مدینے میں کھڑا ہوں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے درود شریف پیش کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک شاگرد، ایک اسٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھا ہو اور سامنے سے ٹیچر موجود ہو، سامنے آپ کو استاد موجود ہو، تو وہ کیسا بیٹھتا ہے؟ وہ اسٹوڈنٹ کیسا بیٹھتا ہے؟ سیدھا بیٹھتا ہے، ادب سے بیٹھتا ہے۔ تو پھر سوچو، جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے تصور کرو گے، یعنی تصور کر کے پڑھو گے کہ میں روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھا ہوں یا کھڑا ہوں اور درود شریف پڑھ رہا ہوں، تو تمہارا انداز کیسا ہوگا؟ درود خود بخود بدل جائے گا، کیفیت ہی چینج ہو جائے گی۔ اگر یہ کیفیت بنانی ہے، آپ نے اس طرح سلام پہنچانا ہے، تو پھر آپ کو یہ طریقہ بنانا ہوگا۔ معزز سامعین کرام، تصور کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ فرشتے فلاں بن فلاں ابن فلاں کا نام لیتے ہوں گے، یعنی فرشتے جا کر کہتے ہوں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج آپ کا فلاں امتی نام لے کر کہے کہ فلاں بندے نے آپ پر درود شریف بھیجا ہے۔ اب ذرا سوچو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا نام سنیں گے تو خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہوگا، اور جب محبوب خوش ہوں گے تو رب خوش ہوگا۔ تو پھر یہ دونوں ہستیاں تمہیں دنیا اور آخرت میں غمگین کبھی بھی نہیں رہنے دیں گے۔
آپ کو کہیں لگتا ہے کہ یہ دو پاک ہستیاں، یہ دو لجپال ہستیاں غمگین رہنے دیں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ تو لجپال ہستیاں ہیں، اگر ان کو یاد کرو گے تو یہ اور زیادہ آپ کو یاد کریں گے، یہ اور آپ کی طرف توجہ ہوں گے۔ تو میرے عزیزو، اگر درود شریف پڑھتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں یا دل عجیب سا بھر آئے تو یہ تمہاری اس بات کی نشانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تمہاری طرف ہو گئی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے، یہی وہ لمحہ ہے جہاں بندہ صرف پڑھنے والا نہیں رہتا، وہ عاشق بننا شروع ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی آپ درود شریف پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، اکیلے بیٹھ کر پڑھیں، لائٹ بند کر کے پڑھیں، ہلکی روشنی میں پڑھیں، اور جب پڑھتے 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 آپ کو خود آنسو آنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لو کہ نبی کریم علیہ السلام کی آپ پر نگاہ ہو گئی ہے۔ اور جب ان کی ایک دفعہ نگاہ ہو جاتی ہے، ادھر آپ کے آنسو آ رہے ہوتے ہیں اور ادھر دل بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب دل بدلنا شروع ہوتا ہے تو معزز سامعین کرام پھر نہ پوچھو، تمہارا درود شریف پڑھنے کا سواد، وہ لطف، وہ حلاوت، وہ مزہ، وہ کیف، وہ سرور، وہ عشق، وہ محبت، وہ لذت اتنی ہو جائے گی کہ تم کہو گے کہ یار میں اور زیادہ پڑھوں، میں یہ رات ختم ہی نہ ہو، میں پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں پڑھتا رہوں۔ تو درود شریف کی کثرت اور مداومت کرنے والے کی 7 نسلیں، معزز سامعین اکرام، 7 نسلیں ایماندار، نیک اور صالح اور مالدار ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، سنو میری بات کو غور سے سنو۔ تم درود پڑھو گے تو فائدہ صرف تمہیں نہیں ہوگا بلکہ تمہاری اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، اولاد کی اولاد کو، 7 پشتوں تک، 7 نسلوں تک، تمہارے بچوں کے بچے، سب کی تقدیر بدلنی شروع ہو جائے گی۔ یہ کوئی معمولی بات ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ نسلوں کی اصلاح کا سب سے آسان ترین نسخہ ہے۔ اب میں ایک بات اور اپنی طرف سے کہوں، درود صرف ورد نہیں ہوتا، یہ درود حاضری لگوانا ہوتا ہے۔ جو روز درود شریف پڑھتا ہے وہ روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر روز حاضری لگواتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری لگتی ہے، اور جو روز حاضری لگواتا ہے وہ نسبت سے معروم نہیں رہتا، اس کی نسبت ایک خاص نسبت بن جاتی ہے، خاص لوگوں سے نسبت بن جاتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بیٹھنا بھی درود شریف ہے، ان کا خیال کرنا بھی درود شریف ہے، ان کی یاد میں آنسو بہانا بھی درود شریف ہے۔ اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں بار درود شریف پڑھا ہے، تب جا کر اللہ نے ان کی قلم میں اثر رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے موبائل کو سائیڈ پر رکھا کریں، خاموش ہو کر، آنکھیں بند کر، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے تصور کیا کریں، غور کیا کریں کہ روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کے سامنے ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے ہیں، اور پھر آپ درود شریف کو پڑھیں، پھر خود دیکھنا درود کا مزہ کیسا آتا ہے۔ حضرت پیر علاؤالدین نیریہ شریف والے، ان کی ویڈیو آج بھی یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھ لیں، انہوں نے یہی نسخہ اپنے مریدوں کو بتایا ہے کہ درود شریف پڑھیں، اور درود شریف ایک مقام پر آپ نے 101 مرتبہ شاید کہا ہے یا 100 مرتبہ، اور ایک جگہ پر آپ نے 121 مرتبہ کہا ہے کہ درود شریف پڑھیں رات کو سونے سے پہلے، اور ساتھ میں 121 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اپنے ہاتھوں پر دم کریں، اپنے جسم پر مل دیں، پھونک مار دیں، اور سیدھے سنت کے مطابق دائیں طرف سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سو جائیں، آپ کو دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے گا۔ وہ تو فرماتے ہیں ویڈیو کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ جس کو میں نے بتایا ہے اس کو زیارت ہوئی ہے، اور آپ بھی جہاں تک ہیں، جس کونے میں بھی بیٹھے ہیں، یہ میری طرف سے اجازت ہے۔ اور انہوں نے فرمایا کہ یہ درود شریف پڑھیں اور ساتھ میں سورۃ اخلاص پڑھیں، آپ کو دیدار ضرور ہوگا، چند دنوں میں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ چند دنوں میں ہوگا، یہ ان کا تجربہ ہے، ان کے معمولات میں یہ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، درود شریف کے بارے میں کوئی کتنا ہی کہتا رہے اتنا کم ہے، کیونکہ کچھ دنوں پہلے بھی
میں ایک درود شریف کے بہت بڑے عاشق انسان سے میں ملا ہوں، تو انہوں نے صرف ایک بات ہی کہی ہے، انہوں نے فرمایا ہے کہ درود شریف اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا سوائے اللہ کے۔ یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے۔ کوئی کتنا ہی عالم، مفتی، شیخ الحدیث، شیخ القرآن جتنا مرضی بیان کرتا رہے، میں کرتا رہوں، کوئی اور کرتا رہے، کتابیں بھری پڑی ہیں 1400 سال سے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کوئی بندہ بیان نہیں کر سکتا۔ اور درود شریف پر جتنا بھی کوئی بندہ بولنا چاہے بول سکتا ہے، لیکن درود شریف کا حق نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔